الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی آج پارے 11 کے اندر کیا پیغام ہے رب ذوالجلال والاکرام کا، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. بہرحال، میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی منافقین کا ذکر فرمایا ہے، اور منافقین اپنے دل کے اندر کیا چھپائے رکھ رہے ہیں اس کو اپنے نبی کے سامنے واضح کر دیا. ویسے تو پارے 10 کے اندر اور پھر پارے 10 کے ابتدا میں اللہ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے، اور آخر میں بھی منافقین کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے پارے 6 کے اخیر میں منافقین کا ذکر فرمایا ہے، اور یہاں بھی اللہ نے منافقین کا ذکر فرمایا. اور دوسری بات ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ نے پارے 11 کے اندر ایک عظیم الشان غزوے کا ذکر فرمایا ہے، ایک عظیم الشان جنگ کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. غزوہ تبوک جس کو کہا جاتا ہے، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کثرت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ سفر میں جاتے وقت اور جنگ پر جاتے وقت آپ اس بات کی اطلاع نہیں دیتے تھے کہ کہاں پر جانا ہے، کس مقام پر ہم لوگ جا رہے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک، اس عظیم جنگ کے اندر اللہ کے نبی نے صحابہ کو پہلے ہی بتایا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، اور کس جگہ پر جنگ ہے یہ بھی اللہ کے نبی نے بتلا دیا. تو معلوم ہوا کہ یہ غزوہ کتنا اہم ترین تھا، اور اس کے اندر شامل ہونے والوں کو اللہ کتنا اجر دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینے والوں کو کہا کہ تبوک کی طرف تم آؤ جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، تاکہ غیروں کا جو حملہ ہے مسلمانوں پر اس کا صفایا کر دیا جائے، اور ہمارا شہر مدینہ یہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے. اللہ کے نبی نے مدینے کے سارے لوگوں کو دعوت دی کہ تم اس جنگ کے اندر آ جاؤ. تو اللہ کے نبی کی بات مان کر حضرات صحابہ آ گئے، لیکن اللہ کے نبی یہ سمجھ رہے تھے کہ سارے لوگ آئیں گے، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ مدینے میں کچھ منافقین ہیں جو اللہ کے نبی کے کہنے پر وہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ضرور آئیں گے، شانہ بشانہ رہیں گے آپ کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، ڈٹ کر ہم لڑیں گے. لیکن اللہ کو یہ معلوم کہ وہ لوگ صرف منہ کے باتیں ظاہر کریں گے، لیکن جب موقع آئے گا آنے کا تو وہ آئیں گے نہیں. اللہ نے اپنے نبی کی طرف ان آیتوں کو نازل فرمایا جس کو میں نے پڑھا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ اے نبی
وہ لوگ منافقین ہیں، وہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے نہیں، اور وہ لوگ عین وقت پر جب آپ لوگ نکلیں گے مدینے سے تبوک کی طرف، وہ لوگ بہانے اور ہیلے بنائیں گے کہ فلاں عذر ہے، فلاں عذر ہے، فلاں کام درپیش ہے، یہ مصروفیت ہاتھ لگ گئی ہے، یہ معذور، یہ عذر ہے ہمارے ساتھ، لیکن جب کہ ان کے ساتھ کوئی عذر نہیں رہے گا، بلکہ بس وہ اپنے نفاق کی وجہ سے، اسلام کے قلعے کو مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام کا قلعہ مضبوط نہ کرے، اس لیے وہ لوگ خواہ مخواہ کے عذر پیش کریں گے اور وہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے نہیں۔ لیکن جب وہ لوگ آ کر آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے، لیکن یہاں پر اللہ نے اپنے نبی کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ لوگ آ کر آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو پہلے ہی اسی لیے آگاہ کر دیا، منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور عذر پیش کریں گے، تو یہ اللہ نے پہلے ہی اس لیے بتایا کہ منافقین آ کر نرم انداز سے، پیار و محبت کے انداز میں اپنا چہرہ ایک اداس سا بنا کر کہ واقعی انسان حقیقت میں پریشان حال ہے، واقعی یہ عذر کے اندر مبتلا ہے، ایسے اپنے آپ کو پیش کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں یہ عذر پیش آ گیا ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اس طرح کا عذر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ جب آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی نرم چکنی باتوں میں آ کر اور ان کی نرمی والے باتوں میں، خیر خواہاں باتوں میں آ کر آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کیجیے۔ اور اللہ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ پہلا حکم تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ، ان کی نرمی باتوں میں آ کر آپ ان کے ساتھ نرمی اختیار نہ کیجیے، اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ دوسرا حکم آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ ان کے ساتھ انتقام پر نہ اتر آئے، بدلہ لینے پر نہ اتر آئے، بلکہ درگزر سے کام لے، اور فرمایا کہ یہ لوگ اگر آپ لوگ اگر ان سے انتقام لیں گے تو دوسرے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ایک دوسرے ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، لہٰذا اللہ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے سے روکا، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ بدلہ لینے سے، دشمنی کرنے سے بھی اللہ نے منع فرمایا۔ لیکن اللہ نے آگے فرمایا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرمایا کہ تم ان پر بھروسہ بھی نہ کرے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہ کرے۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ منافقین کے ساتھ نہ ہی کبھی بھروسہ کرنا ہے، اور نہ ہی منافقین کے خلاف جا کر ان کے ساتھ الجھنا ہے، بلکہ ان سے دوری اختیار کرنا ہے اور ان سے امیدیں بھی نہیں رکھنا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا کہ منافقین سے رخ پھیر لینا اور سلام و کلام بند کر لینا چاہیے، یعنی کہ جو اسلام کے اندر منافقین ہوتے ہیں، جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان سے سلام کلام ختم کر دے اور ان سے امیدیں نہ باندھے۔ یہ اللہ نے اس آیت سے غزوہ تبوک کا ایک قصہ، مطلب ایک قصے کا ایک ٹکڑا ہم کو سمجھایا کہ منافقین کون ہوتے ہیں اور منافقین کیسے ہوتے ہیں، اور منافقین کے ساتھ ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے۔ غزوہ تبوک سے ہم کو ایک رہنمائی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا غزوہ تبوک کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی جب حضرات صحابہ کو غزوہ تبوک کی طرف آنے کی اجازت دی تو سارے صحابہ غزوہ تبوک کی طرف نکلے، اور سب لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو کر غزوہ تبوک چلے گئے، اور جنگ کا وقت بھی قریب آ گیا، سب لوگ مل کر جنگ کرنے لگے، اور ویسے تو سب صحابہ مل کر جنگ کے لیے نکل گئے تھے، لیکن مدینے میں منافقین وہیں پر رہ گئے، جس کو ابھی بیان کیا گیا کہ منافقین عذر پیش کریں گے، تو وہ منافقین وہیں پر رہ گئے مدینہ منورہ میں،
اور منافقین کے ساتھ ساتھ کچھ صحابہ بھی مدینے میں رک گئے تھے۔ 80 صحابہ کے قریب وہ لوگ رک گئے مدینے میں، کیونکہ ان کو واقعی حقیقت میں عذر تھا۔ کچھ لوگ اس میں معذور تھے اور کچھ لوگ بیمار تھے، ہر کوئی اس میں معذور کے اندر، عذر کے اندر مبتلا تھا۔ لیکن 3 صحابہ ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ نے آیتوں کو نازل فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان 3 صحابہ کا ذکر فرمایا جو ہٹے کٹے اور مضبوط، طاقتور، مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے غزوہ تبوک میں گئے نہیں۔ اور یہ 3 انصاری صحابی کون ہیں؟ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، اور دوسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، اور تیسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں انصاری بزرگ تھے جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے، مگر اس وقت اتفاقاً ان سے ایسا ہو گیا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ نے خوب مال عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت کعب بن مالک سوچنے لگے کہ میں اتنا جلدی جا کر کیا کروں، میرے پاس ایک سواری نہیں بلکہ 2 سواریاں میرے لیے میسر ہے، اور میں اچانک سے نکل جاؤں گا تو میں پہنچ جاؤں گا فوراً، اور یہ موسم اور اس وقت کا موسم پھلوں کے آنے کا تھا۔ تو حضرت کعب نے سوچا کہ پھلوں کو توڑ کر جمع کر لیا جائے اور پھر میرے پاس جو سواری ہے اس کے اوپر بیٹھ کر چلا جاؤں گا، نکل جاؤں گا۔ یہی سوچتے سوچتے آج کل کرتے کرتے وقت نکل گیا، اور حضرت کعب اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہ سوچ رہے تھے کہ میں آج کل کرتا رہا کہ میرے پاس سواری ہے، میں بعد میں بھی نکلا تو پہنچ جاؤں گا، لیکن پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں پہنچ بھی گئے اور غزوہ بھی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ رہے ہیں۔ کعب پریشان اور غم کے اندر مبتلا ہے، رنج کے اندر مبتلا ہے کہ میں جنگ کے اندر گیا نہیں، دنیا کی مصروفیات میں مشغول رہ کر۔ اب ان کی اور فکر بڑھنے لگی اور سوچنے لگے کہ کیا بہانہ کر کے حضور کی ناراضگی کو دور کروں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اور اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تو گھر جانے سے پہلے آپ مسجد میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے اور اللہ سے دعا کر کے پھر آپ گھر جاتے، لوگوں سے ملاقات کرتے۔ ٹھیک حسب معمول آپ تبوک کے سفر سے واپس آنے کے بعد مسجد میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور لوگ آپ کے گرد بیٹھ گئے، اور اب پیچھے رہ جانے والے منافقین کے علاوہ حضرات صحابہ یکے بعد دیگر آتے رہے اور اپنا اپنا عذر پیش کرنے لگے اور معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے کہ واقعی میں عذر میں پیش تھا۔ ان کی تعداد 80 کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ظاہری معذرت خواہی کو قبول کرتے گئے اور ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے فرماتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت کعب بیان فرماتے ہیں کہ پھر میرا نمبر آیا۔ میں جب اللہ کے نبی کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے جیسے کوئی ناراض شخص مسکراتا ہے۔ آپ نے سامنے آنے کا حکم دیا، یعنی اپنے قریب آنے کا حکم دیا، اور نبی نے ایسے مسکرائے کہ آپ کو دیکھ کر کہ کوئی آدمی ناراضگی کے عالم میں اپنے محبوب ترین آدمی کو دیکھ کر مسکراتا ہے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں آگے آ کر بیٹھ گیا، قریب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سواری خریدی نہیں، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو حضرت کعب نے اس وقت فرمایا کہ اللہ کے نبی، اگر میں آپ کے علاوہ آپ
آپ کی جگہ میں کوئی اور دنیا دار انسان ہوتا تو میں کوئی ہیلا بہانہ کر کے جھوٹی بات کہہ کر اپنی جان چھڑوا لیتا، لیکن آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ آپ کو مطلع فرما دیں گے اور میرے ہی حصے میں اللہ کی ناراضگی اترے گی۔ لہٰذا میں آپ کو سچ سچ بتاتا ہوں کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور میں اس وقت اتنا صحت مند تھا اور راحت کی حالت میں تھا کہ اس سے پہلے کبھی اتنی راحت اور صحت مندی نہیں تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ سچ بول رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ تم کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ خود اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے معاملے میں جب تک وحی نہیں آئے گی جب تک تمہارا بیکاٹ رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرارہ بن ربیع کو اور ہلال ابن امیہ کو بلایا اور ان دونوں سے بھی پوچھ تاچھ کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا بائیکاٹ کر دیا اور مدینے میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ لوگ سچ بات کر رہے ہیں، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے جب تک ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، ان سے کوئی بات چیت نہ کرے اور ان کے قریب بھی کوئی نہ جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ مدینہ منورہ میں کوئی ان کو سلام تک نہیں کرتا تھا۔ کسی صحابی کو یہ تینوں میں سے کوئی سلام کرتے تو وہ صحابہ اپنے چہرے کو موڑ لیتے اور فوراً وہاں سے چلے جاتے، اور اللہ کے نبی کی مجلس میں تینوں صحابہ بیٹھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کنک آنکھوں سے دیکھتے کہ ہمارا نبی ہم کو دیکھ رہا ہے یا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نگاہ کو پھیر لیتے تھے، اور بیکاٹ کا سلسلہ 40 دن تک جاری رہا، اور ان 40 دنوں میں کعب ابن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال ابن امیہ بڑے پریشان تھے کہ ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہے، ہمارا بیکاٹ کر دیا ہے، پریشان ہے اس عالم میں کہ ہمارا محبوب سرکار مدینہ کب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد آیا، میسنجر آیا اور کہنے لگا کہ تمہارا نبی تم کو اب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اب اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ کعب ابن مالک نے پوچھا کہ کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ تو قاصد نے کہا کہ نہیں، صرف ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے صحبت نہ کرو، یہ تم کو حکم ملا ہے۔ اور کعب ابن مالک کے ساتھ جو دونوں ساتھی تھے ان کو بھی یہی حکم دیا گیا، لیکن ہلال ابن امیہ چونکہ عمر دراز تھے اور ضعیف تھے اور روتے روتے ان کا برا حال ہو گیا تھا، اس لیے ان کی بیوی کی درخواست پر انہیں خدمت کرنے کی حد تک شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ کعب ابن مالک کو اور مرارہ بن ربیع کو بالکل بیویوں سے الگ ہو جانے کا اور ان کے ساتھ جو ہے ملاقات بھی نہ کرے، صحبت بھی نہ کرے، اس سے بھی روک دیا گیا۔ لیکن ہلال ابن امیہ یہ عمر دراز تھے، بڑی عمر کے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے، اتنا ہی ساتھ رہے کہ وہ بیوی ان کی خدمت کرے لیکن وہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کرے۔ پھر ایسے ہی پریشانی کے عالم میں 40 دن کے بعد 50 دن ہو گئے۔ ان 50 دنوں میں حضرت کعب کے پاس ایک آدمی آیا جو ملک شام کا رہنے والا تھا، اور وہ مدینہ آتا تھا کچھ میوے لے کر کہ وہاں پر بیچوں، شام کے کچھ چیزیں لے کر آتا کہ وہاں پر بیچوں۔ پھر اس کو معلوم ہوا کہ کعب ابن مالک کو بیکاٹ کر دیا گیا، اس کو اس طرح کی سزا میں مبتلا کر دیا گیا، اور اس نے غسان کے بادشاہ کا خط لایا۔ غسان کا بادشاہ نے خط بھیجا ملک شام کے اس آدمی سے جو مدینہ آیا جایا کرتا تھا، اور اس کے اندر لکھا تھا
کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کر رکھی ہے، حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے ذلت کا درجہ نہیں رکھا ہے، اس لیے تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے لیے غمخوار رہیں گے۔ میں نے جب حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں نے خط پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، لہٰذا میں نے اس کو فوراً تنور کے اندر، آگ کی بھٹی کے اندر پھینک دیا اور وہ جل کر راکھ ہو گیا، اور میں نے اس شخص کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر 40 دن، پھر 50 دن گزر گئے، بیویوں سے بھی الگ رہے۔ پھر حضرت کعب فرماتے کہ یہاں تک کہ 50 دن پورے ہو گئے، اور پھر میں فجر کی نماز پڑھ کر 51 دن کی صبح کی فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مکان کی چھت پر اسی فکر میں رنجیدہ بیٹھا ہوا تھا کہ صلع کی پہاڑی سے ایک شخص کو آواز دیتے ہوئے سنا۔ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک پہاڑ تھا صلع نامی پہاڑ، اس پر ایک آدمی چڑھا اور چڑھ کر اس بات کی خوشخبری سنائی کہ خوش ہو جاؤ کہ ان 3 آدمیوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے معافی نامہ آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ تینوں فوراً سجدے میں گر پڑے۔ لوگ حضرت کعب کو توبہ قبول ہونے کی مبارکبادی دینے لگے۔ پھر کعب فرماتے کہ میں مسجد پہنچا جہاں رسول اللہ تشریف فرما تھے اور صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، نبی کریم کا ایسے چمک رہا تھا نبی کا گویا چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ نے فرمایا کعب سے فرمایا کہ تمہاری پیدائش کے بعد سب سے مبارک دن کی خوشخبری کا دن ہے آج کا دن۔ پھر حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ معافی نامہ آپ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے؟ تو نبی نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے نہیں، یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد کعب نے فرمایا کہ اس توبہ کی خوشی میں اپنا پورا مال اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنا پورا مال اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں پیش نہ کرو، بلکہ آدھا اپنے لیے رکھ لو اور آدھا پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے انہی آیتوں کو نازل فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کی طرف سے اعلان آیا اور ان کی معافی کا اعلان نامہ کر دیا گیا، تو غزوہ تبوک کے اندر ان تینوں صحابہ کا کردار اللہ نے ہمیں بتایا، جبکہ ان سے لغزش ہو گئی تھی۔ یہاں پر اس واقعے سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو آدمی کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جیسا کہ کعب اور مرارہ اور ہلال نے سچ بات بتائی۔ آدمی کو جھوٹ بول کر وقتی فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ سچ بات کہنا چاہیے، سچ کہہ کر اللہ کو راضی کرنا چاہیے، جس طرح سے ان صحابہ نے سچ کہہ کر سچائی کا کردار ظاہر فرمایا ہے۔ لیکن جھوٹ انسان کو انجام کے اعتبار سے ذلت و رسوائی کا سبب بن جاتی ہے، اور جھوٹ انسان کے لیے انجام کے اعتبار سے چاہے کچھ دیر پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے، لیکن سچ بات انسان کو عزت عطا فرماتی ہے، لوگوں کے درمیان اعتماد بڑھاتی ہے۔ اور دوسرا سبق ہم کو یہ ملا اس واقعے سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے میں کتنی بھی آزمائشیں آئے، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور مسلمانوں کا وفادار بن کر رہے۔ جیسے حضرات صحابہ نے نبی کے ناراض ہونے کے باوجود، بائیکاٹ کر دینے کے باوجود، انہوں نے مسلمانوں اور نبی اور اللہ کا نافرمان نہیں بنا، بلکہ ہر حال میں مسلمانوں کے لیے، مدینے کے مسلمانوں کے لیے، نبی اور رسول اللہ کے لیے ایک وفادار بن کر رہے، اور شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کرے تو اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دینا یہ جائز ہے۔ یہاں سے بات ہمیں معلوم ہوئی۔
جیسا کہ حضرت کعب کے ساتھ کیا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے بتایا کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان سے 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلق رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور فرمایا کہ جب کوئی خوشی کی بات ہو تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے اور صدقہ بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت کعب کے اوپر توبہ قبول ہونے کی آیتیں نازل ہوئی تو فوراً کعب سجدے میں گر گئے اور اللہ کے نبی کے پاس کچھ مال صدقہ بھی کیا۔ ہم کو معلوم ہوا کہ اگر کوئی خوشی ہم کو ملی تو فوراً اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ بجا لانا چاہیے اور کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہم کو یہ پتہ چلا۔ بہرحال غزوہ تبوک کیا چیز ہے اور غزوہ تبوک کے اندر منافقین کا کیا رویہ ہوگا اور ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، اور غزوہ تبوک کے اندر جو صحابہ آئے نہیں وہ صحابہ اپنے ایمان پر کیسے ڈٹے رہے، اور نبی کے ناراض ہونے کے باوجود صحابہ نے ایک وفاداری کا اظہار کیا، پھر اللہ کی طرف سے کیسے ان کے ساتھ توبہ کی قبولیت کا اعلان پیش ہوا، یہ ہم کو اس کے اندر پتہ چلا ہے۔ اور پارہ 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم جو لوگ اپنا مال صدقہ زکوٰۃ کے طور پر دیں گے، تم کو چاہیے کہ تم ان کے اموال کو لے لو، ان کے مالوں کو لیجیے، تاکہ جب وہ اپنا صدقہ آپ کو پیش کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے تو ان کی مال کی صفائی ہو جائے گی۔ جب مال کی صفائی ہوگی تو انسان کا دل بھی سنور جائے گا اور دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جب انسان کے مال کی صفائی اللہ فرما دیں گے تو اس کی برکت سے جو دنیا کی محبت، مال کی محبت دل میں پیدا ہو کر رہی، اللہ اس دنیا کی مال کی محبت کو اللہ نکال دیں گے۔ اور اللہ کے نبی سے کہا کہ جو لوگ آپ کو صدقات زکوٰۃ دیں گے اور جو لوگ آپ کے حق میں ہدایہ پیش کریں گے، آپ ان کے لیے یہ کام کرے کہ وصلی علیہ، تم ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو ہم کو یہاں سے معلوم ہوا کہ وقتاً فوقتاً کبھی کبھار اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ کبھی پریشانی آ جائے تو اللہ کے راستے میں مال نکالنا چاہیے، کوئی خوشی آ جائے تو اللہ کے راستے میں مال نکالنا چاہیے، جیسا کہ حضرت کعب نے اپنے مال کو خوشی کے عالم میں نکالا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہم اپنے بڑوں کے خدمت میں کچھ ہدیے، کچھ تحائف پیش کرنا چاہیے، کچھ مال ان کے خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ اور جب بڑوں کے سامنے، بڑوں سے مراد اللہ والے، علماء اور دین کی خدمت کرنے والے، ایسے لوگوں کے پاس کچھ ہدیے دینا چاہیے، کچھ مال ان کو دینا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ مال کو لیں گے، یعنی علماء، اکابرین، اولیاء، صلحاء، اللہ والے، تو ان کے لیے یہاں پر اللہ نے ایک بات بتائی کہ تم ان کے حق میں دعا کر دو، چاہے وہ ان کے سامنے ہی کیوں نہ ہو یا پھر ان کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم کو چاہیے کہ تم ان کے حق میں دعا کر دو، خیر خواہی کی۔ تو ایک اور مسئلہ اس کے ذیل میں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ہم کو تحفہ دے تو تحفہ دینے کے بعد ہم کو جزاک اللہ خیرا کثیرا کہنا چاہیے، یہ دعا کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس آیت سے ہم کو معلوم ہوا کہ صدقہ کرنا چاہیے، مال دینا چاہیے بڑوں کو، اور بڑوں کے حق میں جب مال دیا جائے گا تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ دینے والوں کے لیے دعا کرے۔ یہ بات ہم کو اس آیت سے معلوم ہوئی۔ اور پارہ 11 کے اندر اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ منافقین
مدینے کے اندر قبا مسجد کے قریب ایک مسجد بنوائی تھی، اور انہوں نے مسجد اس لیے بنوائی کہ وہ لوگ اسلام کو اور مساجدوں کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، اور اس کو مسجد کا نام دے کر اس کے اندر بیٹھ کر کفر کی باتیں کرے اور مسلمانوں کا صف ہستی سے مٹانے کے متعلق ان کے خلاف سازشیں بنانے لگے، پلان بنائے۔ اس لیے انہوں نے مسجد کا نام دیا، جبکہ وہ حقیقت میں مسجد نہیں تھی۔ اور انہوں نے کام مکمل ہونے کے بعد، عمارت مکمل بننے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ نبی، ہم نے ایک مسجد بنوائی ہے، آپ وہاں پر آئیے، آ کر 2 رکعت نماز برکتاً پڑھی۔ انہوں نے نبی سے اس لیے کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے کہ جب رسول اللہ آ کر ایک نماز اس جگہ پڑھ لیں گے، پڑھوا دیں گے، تو مسلمان مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ بھی ایک مسجد ہے، پھر سارے لوگ یہاں آئیں گے تو ہمارا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان کی یہ فکر تھی اور ان کی یہ چالاکی تھی۔ تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ ہم مسجد کے قریب، یہ مسجد اس لیے ہم نے بنوایا کہ ضعیف اور بیمار لوگ اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے کہ وہ لوگ یہیں پر نماز پڑھ لیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اس وقت میں غزوہ تبوک کی تیاری میں مشغول ہوں، لہٰذا میں سفر سے واپسی پر یہاں پر نماز پڑھ لوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہونے لگے تو مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر یہ آیتیں نازل ہوئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ اے نبی، آپ کے سامنے جو لوگ آئے تھے، جو ساتھی لوگ آئے تھے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نے مسجد بنائی تاکہ لوگ آئے اس میں نماز پڑھے، حقیقت میں وہ مسجد نہیں ہے، وہ منافقین کا دارالمشورہ ہے۔ منافقین اس میں بیٹھ کر اپنے مشورے کریں گے مسلمانوں کے خلاف، آپ کے خلاف، دین کے خلاف، لہٰذا آپ اس کے اندر نماز نہ پڑھیے، آپ اس کے اندر نہ جائیے۔ وہ تقوی کی بنیاد پر، خوف خدا کی بنیاد پر اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے۔ پھر فوراً اللہ کے نبی پر وحی نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کو بلایا، جس میں عامر بن سکن اور وحشی قاتل حمزہ وغیرہ شریک تھے۔ ان اصحاب کو بلا کر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھا دو، اس مسجد کو گرا دو اور اس میں آگ لگا دو۔ یہ سب حضرات اسی وقت نبی کے حکم کی تعمیل کے لیے گئے اور اس کی عمارت کو ڈھا کر زمین کو برابر کر دی جیسے پہلے تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو جس مسجد کو منافقین نے بنایا وہ مسجد کی جگہ خالی پڑی تھی، بالکل جیسے پہلے زمین تھی، بنجر زمین ویسی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم ابن عدی کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ اپنا گھر بنا لے۔ تو جو صحابی نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی آیت نازل ہو، میں تو اس منحوس جگہ میں گھر بنانا پسند کیسے کر سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ کے نبی نے ثابت بن اقرم کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنا گھر یہاں پر بنا لو، اس لیے کہ ثابت بن اقرم کو ذاتی گھر نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کی فکر کر کے ان کو گھر بنانے کی اجازت دی، اور ثابت بن اقرم نے وہاں پر گھر بنایا اور وہاں پر رہنے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی بچہ نہیں ہوا، اگر ہوا تو بھی وہ زندہ نہیں رہا، اتنی وہ منحوس جگہ تھی۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ انسان تو کیا، اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی، کوئی کبوتر اور نہ کوئی جانور اس زمین میں نہ پھولا نہ ہی بڑا ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد سے لے کر آج تک مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر وہ زمین ویسے ہی ویران پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس جگہ کو اتنا ناپسند کیا ہے
منافقین اللہ کی نظر میں اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، دل کے اندر ایک بات، زبان حال سے کچھ اور کہنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے ان کی وہ جگہ جہاں پر مسجد کے نام پر انہوں نے دارالکفر بنایا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس زمین کو ناپسند کیا، اور آج تک وہ زمین ویسے ہی ویران پڑی ہوئی ہے۔ اور جو لوگ وہاں پر مقیم ہوتے ہیں، وہاں اس زمین پر رہتے ہیں، نہ ہی ان کو بچے پیدا ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی جانور بھی انڈے دے پاتا ہے، ایسی وہ منحوس جگہ بن گئی۔ ایسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ دل میں جو ہو وہی زبان پر ہونا چاہیے، اور زبان حال سے وہی کہے جو دل کے اندر کیفیت ہو، اور نفاق سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اہل اللہ کو، علماء کو، صلحاء کو، اتقیاء کو، اکابرین کو برا بھلا کہنے سے، ان کے خلاف سازشیں کرنے سے، مسلمانوں کو مٹانے کی فکر کرنے سے، مسلمانوں کو دھمکانے کی فکر دینے سے ایک آدمی کو ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دنیا تو اچھی گزارے گا، لیکن اس کا ٹھکانہ آخرت میں بڑا بھیانک ہوگا، اور اللہ دنیا میں بھی اس کی جھلک بتا دے گا۔ یہ اللہ نے منافقین کا ذکر فرمایا کہ ایک مسجد بنائی گئی اور وہ مسجد ایسی رہی، پھر اللہ کے نبی نے اس کو ڈھانے کا حکم دیا۔ یہاں سے ہم کو یہ سبق ملا کہ انسان کو اپنے آپ کو نفاق سے بچانا چاہیے، وعدے کو پورا کرنا چاہیے، دل کے اندر کچھ اور، زبان سے کچھ اور، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہیے، اسلام کا علم بردار بن کر رہنا چاہیے، دین الہی سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ہم کو یہ پتہ چلا ہے۔ اور پارہ 11 کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ الی آخرہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے لوگ کامیاب ہیں یہ بتایا ہے۔ سب سے پہلے تو مہاجرین اور انصار، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں، اور یہی لوگ حقیقی دیندار لوگ ہیں، اور یہی لوگ اصلی مسلمان ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اور وہ لوگ بھی حقیقی مسلمان ہیں جنہوں نے اس دین کی اور نبی کی اور صحابہ کی اتباع کی ہے، ان کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری ہے، ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ والذین اتبعوہم باحسان سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ تابعین، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ائمہ ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، اور قیامت تک آنے والے مسلمان اس کے اندر شامل ہیں، جو حقیقت میں دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سارے لوگ والذین اتبعوہم باحسان کے اندر داخل ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ مہاجرین یعنی جو مکے سے ہجرت کر کے آئے، اور انصار یعنی کہ جنہوں نے مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والے بھائیوں کی مدد کی، 2 کپڑے ہو تو 1 کپڑا ان کو دے دیا، 2 سواریاں ہو تو ان کے 1 سواری دے دی، 2 باغ ہو تو ان کو 1 باغ دے دیا، جس کا تذکرہ کل پارہ 10 کے اندر گزر چکا ہے۔ ان کو انصار اور مہاجرین کہتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے ان کو کامیابی کی دلیل بتائی، اور یہی لوگ سچے ہیں، پہلے ان کی تعریف کی، پھر فرمایا کہ وہ لوگ بھی کامیابی سے ہمکنار ہیں جو لوگ ان کی اتباع میں زندگی گزاریں گے، ان کی طرح اپنی زندگی کو دین کے اندر جو ہے پیش کر کے جو زندگی گزاریں گے وہ بھی کامیاب ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے پاس کامیاب ہو جاتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے باغات ہے جنت کے اندر، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یعنی کہ ہم یہ سمجھے کہ دیہاتوں کے اندر باغات اوپر ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے سے کچھ نہریں جاری کیے جاتے ہیں کہ کھیتوں میں پانی جائے۔ ٹھیک ہم کو اس سے سمجھنا چاہیے کہ جنات تجری من تحت الانہار کا مطلب کہ باغات ہوں گے، سیب کے باغات، انار کے باغات، انگور کے باغات، انجیر کے باغات، سارے میووں کے باغات ہوں گے ہر انسان جنتی کے لیے۔ اور اس کے نیچے سے اللہ نہروں کو جاری فرمائیں گا۔ وہ کون سی نہریں؟
دودھ کا نہر رہے گا، شہد کا نہر رہے گا، اور شراب کا نہر رہے گا، انسان جتنا چاہے پیے، یہ دوسری نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور تیسری نعمت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے، کبھی تھکیں گے نہیں، کبھی کھانے پینے سے عاجز نہیں آئیں گے۔ اور ذالک الفوز العظیم، اور چوتھی نعمت اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک حقیقی مسلمان کے لیے اللہ نے یہاں پر بتایا کہ ایک جو مسلمان اسلام پر عمل کرے گا، دین پر عمل کرے گا، دین کو اپنی فطرت بنا لے گا، اپنے مزاج کو دین کا مزاج بنا لے گا، تو ایسے آدمی، اب حقیقت میں ایسے مسلمان اللہ کے یہاں کامیاب، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اور وہ لوگ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ نعمتوں کی بارش برسائے گا، اور مرنے کے بعد تو نعمتوں کی بارشیں ان کے لیے رہیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان جو حقیقت میں مسلمان ہو اور دین پر عمل کرنے والا ہو، اس کے لیے یہاں پر اللہ نے انعامات کا اظہار فرمایا۔ تو پارہ 11 کے اندر غزوہ تبوک کا قصہ ہمیں معلوم ہو، اور غزوہ تبوک کے اندر منافقین کا کیا کردار رہا، کیا چال رہی، کیا مکاری رہی، یہ بھی اللہ نے ہم کو بتایا۔ اور منافقین کا بیکاٹ کس طرح کیا جائے، منافقین کے ساتھ کیسے رہا جائے، یعنی کہ ان کے ساتھ سلام کلام کا بیکاٹ کر دیا جائے، ان سے امیدیں نہ رکھی جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا۔ اور پارہ 11 کے اندر غزوہ تبوک میں جو صحابہ نہیں آئے، ان لوگوں کا بیکاٹ کرنے کے بعد بھی وہ لوگ کیسے اپنے دین پر ڈٹے رہے، اپنے مسلمانوں کے لیے کیسے وفاداری کا ثبوت دیا، اس سے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دین پر حالات آنے کے باوجود، آزمائشیں آنے کے باوجود اپنے دین پر اٹل رہنا ہے، مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ اپنے مال میں سے کچھ مال صدقہ کرنا چاہیے، خوشی کے عالم میں، غم کے عالم میں، عام حالات میں اپنے مال کا کچھ حصہ غریبوں میں، فقیروں میں تقسیم کرنا چاہیے، اور کبھی کبھار علماء کو، اولیاء کو، نیک لوگوں کے حق میں ہدیہ پیش کرنا چاہیے، اور جن کے حق میں ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے ان کو اللہ نے حکم دیا، اپنے نبی کے توسط سے قیامت تک آنے والوں کو حکم دیا کہ جو لوگ آپ کی خدمت میں ہدیے تحفے پیش کر رہے ہیں، آپ ان کے سلسلے میں دعا فرما دیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 11 کے اندر ہمیں پیغام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔